بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہم جس دلچسپ عنوان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے کھولیے اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب صفحہ نمبر 22۔ آج ہم انشاء پردازی میں مضمون نویسی کرنے والے ہیں۔ جی سوال نمبر 8 ہے، ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں کہ عنوان پر مضمون تحریر کریں؟ تو جی اس سبق کے اہم مقاصد ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوں گے۔ بچوں کو مضمون لکھنے کے طریقہ کار سے آگاہی دینا، مضمون کے اہم حصوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروانا، بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ کسی بھی دیے گئے عنوان پر بآسانی مضمون لکھ سکیں۔ تو ہم سب سے پہلے مضمون لکھنے سے یا بلند خوانی کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مضمون کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان حصوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کسی بھی دیے گئے عنوان پر بآسانی مضمون لکھ سکیں گے۔ یہ 3 حصے ہم دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ دیکھیے پہلا حصہ ہے تمہید، نمبر 2 پہ ہے نفس مضمون اور تیسرا ہے اختتامیہ۔ دیکھتے ہیں کہ تمہید میں کیا ہوتا ہے۔ تمہید یہ نفس مضمون کا شروع کا حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابتدائیہ حصہ۔ مضمون کا ابتدائیہ حصہ سلیس اور جامع انداز میں کریں۔ نمبر 2 ہوگا نفس مضمون، اس کا مطلب ہوگا مضمون کی عبارت جو تمہید کے بعد آتی ہے۔ نفس مضمون جاندار ہونا چاہیے، کسی بھی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں گے تو مضمون کی خوبصورتی نہیں رہے گی اور پڑھنے والا بھی ناگوار محسوس کرے گا۔ آخری اور تیسرا ہے اختتامیہ۔ اختتامیہ اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ مضمون کا جو آخری حصہ ہے، آخری عبارت ہے، وہ بہت اچھے انداز سے ہونی چاہیے، جس میں ہم اشعار، قرآنی آیت، حدیث یا کوئی قول بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، مضمون پیراگراف کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مضمون کے اہم حصے، ان کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب ہم مضمون کی بلند خوانی کریں گے نوٹس کی مدد سے۔ جلدی سے آپ بھی اپنے نوٹس سامنے رکھیے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں مضمون کی بلند خوانی۔ جب ہم اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہماری ملاقات بہت سے اچھے اور برے لوگوں سے ہوتی ہے۔ اپنی سمجھداری اور بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم ان برے لوگوں کی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے، اور جہاں سے والدین منع کریں وہاں مت جائیں۔ اپنی غلطی کو بھی والدین سے نہ چھپائیں، بلکہ سچی بات ان کو بتا دیں تاکہ خدا بھی ناراض نہ ہو اور والدین بھی۔ جہاں بھی جائیں والدین کو بتا کر اور ان سے اجازت لے کر جائیں۔ زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رکیں۔ غلط قسم کے دوست نہ بنائیں، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہم نے مضمون کی بلند خوانی کی۔ آپ نے اس مضمون کو اپنی نیٹ کاپیوں پر بہت اچھے سے تحریر کرنا ہے اور ساتھ ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کے ساتھ ہم ایک بہت ہی دلچسپ سرگرمی کرنے والے ہیں، جو کہ تھی آپ اپنی نیٹ کاپیوں پر تحریر کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی والدہ کے ساتھ افطاری کے وقت ان کی مدد کی۔ آپ اپنی یہ سرگرمی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک کمپیوٹر پیپر پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر پیپر آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں پر پیسٹ کرنا ہے، یا پھر آپ ویسے ہی سادہ صفحہ کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ تمام کام اپنی نیٹ کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔